سورہ رحمان کو رحمان کیوں کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الرحمن آیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری باتیں لکھی کہ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یا قرآن کی زینت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک کی ذات کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، اور رب کائنات کی ذات و صفات پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ایمان کی زینت ہے۔ اس لیے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا۔ سورہ رحمان میں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، ان جنتی حوروں کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، حوروں کے زیورات کا تذکرہ ہے، یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، اس لیے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی بیان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان میں 31 ٹائم آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار نے اس سورت کو اور زینت والا کر دیا، اس لیے بھی سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سورہ حدیث، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی جو تلاوت کرتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہت میں، اسے جنت الفردوس کا مکین کہا جاتا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی جو آپ پر قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، عرض کی دوبارہ پڑھی، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی۔ جب 3 مرتبہ سورہ رحمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر چکے تو عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت مٹھاس ہے، اس کا نیچے والا حصہ بہت سرسبز ہے، اوپر والا حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ سورہ رحمان کی برکت آپ کو بتاؤں، 11 بار 11 ٹائم جو اسے پڑھے اس کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان کو لکھ لیا جائے اور دھو کر مریض کو پلا دیا جائے جس کی تلی میں مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ الکریم اس کو شفا حاصل ہوگی۔